चंद रोज कबल यासिर हुसैन ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपनी नई आने वाली फिल्म के बारे में आगाह किया और इस फिल्म का नाम है जावेद इकबाल द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ अ सीरियल किलर। क्या आपको पता है पाकिस्तान की तारीख का सफाक तरीन कातिल ये जावेद इकबाल कौन था? ये कैसे पुलिस के शिकंजे में आता है? ये किस तरीके से बच्चों को जो है कत्ल करता, और जब ये पकड़ा गया तो इससे पाकिस्तान की अदालती तारीख की सख्त तरीन सज़ा सुनाई गई। क्या इसे वो सज़ा होती है? वो सज़ा क्या थी, और अगर नहीं होती तो क्यों नहीं हुई? आज की इस वीडियो में तफसील से जावेद इकबाल के बारे में आपको आगाह करूंगा। इसके अलावा आपको बड़े सनसनीखेज इंकशाफात भी जानने को मिलेंगे, ये किस तरीके से बच्चों को अपनी तरफ राग़िब करता था। तो जावेद इकबाल से मुतालिक सारी तफसीलात जो है इस वीडियो के एंड तक आप जान जाएंगे। मेरा नाम है फैसल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फैसल तनौली व्लॉग। नए आए हुए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो का बाकायदा तौर पर आगाज़ करते हैं। यासिर हुसैन जो पाकिस्तान के नामवर अदाकार हैं, उन्होंने कुछ ही दिन पहले इंस्टाग्राम पर अपनी नई आने वाली फिल्म का पोस्टर जारी किया। इस फिल्म के पोस्टर के मुताबिक इस फिल्म का नाम है जावेद इकबाल द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ अ सीरियल किलर। इस फिल्म के पोस्टर के कैप्शन में लिखते हैं यासिर हुसैन की बहुत जल्द ये सिनेमा हाउसेस की जीनत बनेगी। यासिर हुसैन जो हैं जावेद इकबाल का मरकजी किरदार अदा कर रहे हैं, जबकि आयशा उमर जो कि पाकिस्तान की जो है एक और मारूफ अदाकारा हैं, वो पुलिस का रोल जो है वो प्ले करेगी। जावेद इकबाल जो है पाकिस्तान की तारीख का वो सफाक तरीन जानवर था जिसने 100 से ज़्यादा बच्चों को बेदर्दी से कत्ल किया। इसका जो निशाना बनते थे, ज़्यादातर बच्चे उनकी उम्रें होती थी 6 से 16 साल के दरमियान। जो निशाना बनने वाले बच्चे थे ज़्यादातर जो हैं वो घरों से भागे हुए होते थे, वो बनते थे। इसके अलावा जिनके वालिदैन फौत हो चुके थे यानी यतीम बच्चे जो है इसका मेन टारगेट होते थे। दाता दरबार पर जो है इसके बकौल वो नज़र लगा कर बैठा हुआ होता था, क्योंकि ऐसे कसीर तादाद में बच्चे वहीं पर मज़ारों पे ही पाए जाते हैं। उसके बाद भला फसला कर दोस्ती कर कर जो है वो उन बच्चों को अपने साथ लेकर जाता था और फिर उनको जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाता था। ये सारा जुर्म जो है जावेद इकबाल ने अपने मुंह से खुद कबूल किया है। जावेद इकबाल जो है बच्चों को कत्ल करने से पहले उनसे जिनसी ज़्यादती करता था, और कत्ल जो है उनको जंजीर से जो है उनका गला जो है दबा कर करता था। इसके बाद जो है उनकी लाशों के जो है मुतादिद टुकड़े करता था, और उसके बाद वो टुकड़े जो हैं उसके पास तेज़ाब के ड्रम थे उसमें फेंक देता था ताकि पुलिस को कोई सबूत ना मिल सके, और जो बाकियात बचती थी वो दरियाए रावी में जाकर बहा देता था। डॉन अखबार ने 2001 में एक रिपोर्ट पब्लिश की थी और उसमें इस जावेद इकबाल के सारे तरीके वारदात का कच्चा छट्टा खोला था। ये किस तरीके से बच्चों को जो है अपने साथ लेकर जाता था और किस तरीके से बच्चे जो हैं इससे जो है मुतासिर होते थे। डॉन अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक जो कि 2001 में पब्लिश हुई थी, लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाकर पढ़ भी सकते हैं। तो वो बताते हैं कि जावेद इकबाल जो है उसका मेन फोकस यही होता था कि वो बच्चों को किसी भी तरीके से अट्रैक्ट करे। तो उसने जो है लाहौर के शादबाग में जो है एक वीडियो गेम की दुकान खोली हुई थी। वहाँ पर जो है बच्चों को ये तो या तो बहुत कम पैसों में टोकन देता था यानी टिकट देता था, या फिर किसी किसी को फ्री में भी देता था। मकसद सिर्फ इसका यही था कि बच्चों को जो है अपनी तरफ राग़िब करे। जब बच्चे जो हैं वीडियो गेम खेलने आते थे तो इसका तरीका वारदात ये होता था कि वो 100 रुपये का नोट जो है उस दुकान पे गिरा देता था। उसके बाद जो है वो देखता था कि कौन सा बच्चा जो है ये 100 रुपये का नोट जो है वो उठाएगा, और जब बच्चे उठाते थे तो फ़ौरन ऐलान करता था कि 100 रुपये का नोट गिरा है, सब बच्चों की तलाशी ली जाएगी। तलाशी जो है एक एक बच्चे की ली जाती है, अलग कमरे में लेकर जाता था और वहाँ पर उनकी तलाशी ली जाती थी, और जिसके पास जो है वो 100 रुपये का नोट बरामद होता था तो उसके साथ जो है वो उसका रेप करता था, और उसके बाद जो है उसको खामोश रखने के लिए, अगर कहा जाए उससे दोस्ती मज़ीद बरकरार रखने के लिए, जो 100 रुपये का नोट है वो उसी को दे देता था। आप अंदाज़ा कर सकते हैं ये 2000 या 1999 का जो है वो किस्सा है। 1998 से 1999 का ये टाइम पीरियड था जब इसने कत्लो गारत गिरी शुरू की हुई थी। तो उस वक्त 100 रुपये का नोट आजकल के अगर मैं कहूँ 5000 के नोट या उससे भी ज़्यादा के जो है वैल्यू होगी तो कुछ गलत ना होगा। उसके बाद जनाब इसी तरीके से जो है ये खेल खेलता रहा, बच्चों से ज़्यादतियाँ होती रही। तो जब ये किस्से जो हैं आम होते रहे तो फिर वालिदैन ने जो है उस दुकान पर बच्चों को भेजना बंद कर दिया, तो वो उसकी दुकान ठप हो गई। उसके बाद जो है जावेद इकबाल नहीं सुधरता है, वो मज़ीद हरबे इस्तेमाल करता है लड़कों को अपनी तरफ माइल करने के लिए। इसी दौरान हमने देखा उसने जिम भी खोला, वहाँ पर एक स्कूल भी खोला, लेकिन कोई वालिदैन जो है उसके स्कूल में दाखिला किसी ने भी नहीं करवाया। वजह यही है कि उसकी रेपुटेशन जो है इतनी ख़राब हो गई थी। मुतादिद बार ये ज़्यादती के इल्ज़ाम में गिरफ़्तार भी हो गया था और आए दिन इस तरह के इल्ज़ामात इस पर लगते रहते थे।
اس کے علاوہ جو ہے وہاں کے ایک مقامی بازار پر اس نے جو ہے ایک اسٹال بھی لگایا تھا جہاں پر یہ کم قیمت میں جو ہے اشیاء بیچتا تھا. صرف مقصد اس کا یہی تھا کہ بچوں کو جو ہے اپنی طرف راغب کرنا, انہیں جو ہے ان کی اٹینشن لینا تاکہ ان سے دوستی ہو سکے, پھر یہ اپنا جرائم جو ہے وہ سر انجام دے سکے. تو اس کا سبب یہ ہے, طریقہ اس کا یہی تھا کہ لڑکوں سے دوستی کرتا تھا, پیسے دیتا تھا, تحفے دیتا تھا, چیزیں کم جو ہے قیمت میں دیتا تھا. تو اسی طریقے سے جو ہیں بچے ہوتے ہیں وہ, آپ اگر ایک چاکلیٹ بھی کسی کو آفر کرتے ہیں, چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ جو ہے آپ کے پاس ہی گھومتے رہتے ہیں, تو پھر سوچئے کہ اس وقت یہ اتنی ساری چیزیں دینا, تو ظاہر سی بات ہے جو ہے بچے اس کی طرف ہی مائل ہوتے ہیں. لیکن اس کا جو شیطانی جو روپ تھا وہ کسی کو بھی اندازہ نہیں ہوگا, یہ شیطان جو ہے اس طریقے کا انسان ہے. یہ جو ہے روزنامہ جنگ کو خط لکھتا ہے جس میں وہ اپنے جرائم کی جو ہے تفصیلات بتاتا ہے, اور اس میں یہ سارے انکشافات کرتا ہے کہ اس نے کس طریقے سے بچوں کو قتل کیے ہیں. اس سے پہلے جو ہے یہ لاہور کی پولیس کو بھی خط لکھ چکا تھا, لیکن پولیس نے کوئی اس پر دھیان نہیں دیا اور کوئی ایکشن نہیں لیا. کہا کہ پاگل انسان ہے جو اپنی قتل کی خود تفصیلات بتا رہا ہے, ایسا تصور کیا ہوگا. تو جب جو ہے یہ خط لاہور کے روزنامہ جنگ میں پہنچتا ہے تو وہاں کے جو ایڈیٹر ہوتے ہیں یہ خط جو ہے وہ اپنے کرائم رپورٹرز کو دیتے ہیں, کہتے ہیں جاؤ پتہ کرو اس میں کتنی سچائی ہے, کیا یہ واقعی میں درست ہے. تو جو کرائم رپورٹرز ہوتے ہیں وہ فیصلہ کرتے ہیں ہم اس کی خود تحقیقات کریں گے, ہم پولیس کو انوالو نہیں کریں گے. وہ جو ہے خط میں لکھا ہوا راوی کوٹ کا جو مکان ہے اس پتے پر جو ہے پہنچ جاتے ہیں, وہاں جا کے دیکھتے ہیں تو تالا لگا ہوا ہوتا ہے. جو تالا لگا ہوا ہوتا ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ فیصلہ کرتے ہیں ہم دیوار پھلانگ کے اندر جاتے ہیں. تو وہ ایسا ہی کرتے ہیں, وہ دیوار پھلانگ کر جو ہے اندر جاتے ہیں. اس کے بعد وہ خوفناک منظر ہوتا ہے جو اس آدمی نے, صفاق درندے نے جو ہے اس خط میں لکھا ہوا ہوتا ہے, وہاں جا کے ساری تصدیق ہوتی ہے. وہ جا کر دیکھتے ہیں کہ دیواروں پہ خون کے چھینٹے ہوتے ہیں, بچوں کے جو ہے کپڑے, جوتے, چپلیں یہ ساری پڑی ہوئی ہوتی ہیں. اس کے علاوہ جو ہے تیزاب کے ڈرم پڑے ہوئے ہوتے ہیں, زنجیریں پڑی ہوئی ہوتی ہیں اور تصویریں پڑی ہوئی ہوتی ہیں, جو یہ ساری چیزیں جو اس نے خط میں بتائی ہوئی ہوتی ہیں. اور ساتھ میں جو ہے جب اس نے خط یہ جو روزنامہ جنگ کو بھیجا تھا لاہور میں تو اس نے 74 بچوں کی تصویریں بھی بھیجی تھی ایسا ثبوت کہ اس کے خط کو کوئی جو ہے اگنور نہ کرے. اس کے بعد نومبر کے آخری ہفتے میں 1999 کا یہ دور تھا, اس میں نومبر کا مہینہ چل رہا تھا, تو آخری ہفتے میں جنگ اخبار جو ہے یہ رپورٹ پبلش کرتا ہے اپنے اخبار میں, جو ہے یہ ساری واقعات کی تفصیلات بتاتا ہے, جس سے پاکستان میں تہلکہ مچ گیا, جس میں پاکستان میں خوف جو ہے وہ مچ گیا کہ پاکستان میں ایسا سیریل کلر بھی جو ہے پایا جاتا ہے. پولیس کو جو ہے وہ ہوش آتا ہے, پولیس جو ہے کاروائیاں کا آغاز کرتی ہے, چھاپے مارتی ہے, لیکن کوئی کامیابی نہیں ہوتی. ایک مہینے بعد یعنی 30 دسمبر 1999 کو یہ جاوید اقبال دوبارہ سے جنگ اخبار لاہور کے ہی دفتر پہنچتا ہے, اور فوری طور پر جب وہاں کے جو ریسیپشنسٹ ہوتے ہیں وہ ایڈیٹر کو بتاتے ہیں تو ایڈیٹر جو ہے فوراً اسے اندر بلاتا ہے اور کہتے ہیں پولیس کو بھی انفارم کر دو. تو جب تک پولیس پہنچتی ہے تو جو ہے جاوید اقبال اپنا مکمل طور پر انٹرویو دے چکا ہوتا ہے جس پہ وہ تمام تفصیل اپنی جرائم کی بتاتا ہے. جاوید اقبال کے مطابق جو وہ کہتا ہے کہ میں جاوید اقبال ہوں, 100 بچوں کا قاتل ہوں, مجھے نفرت ہے اس دنیا سے. وہ یہ جو ہے یہ سارا انٹرویو کا میں آپ کو ایگزیکٹ ورڈ بتا رہا ہوں, مجھے اپنے کیے پہ کوئی شرمندگی نہیں ہے اور میں مرنے کے لیے تیار ہوں, مجھے 100 بچوں کو قتل کرنے پر بھی کوئی افسوس نہیں ہوا. جاوید اقبال نے مزید یہ بھی کہا کہ میں چاہتا تو میں 500 بچوں کو بھی مار سکتا تھا, یہ میرے لیے کوئی بڑا مسئلہ نہیں تھا, یہ میرے لیے کوئی بڑی بات نہیں تھی. اس نے مزید یہ بتایا کہ یہ سب کچھ میں نے جو ہے پولیس سے انتقام لینے کے لیے کیا, کیونکہ 90 کی دہائی میں پولیس نے جو ہے مجھے زیادتی کے جو ہے کیس میں گرفتار کیا, جس پر مجھ پر بدترین قسم کا تشدد کیا. اس تشدد کی وجہ سے جو ہے میری ریڑھ کی ہڈی کو نقصان پہنچا, میں معذور ہو گیا, پہاج ہو گیا, وٹس اوور. تو اس نے یہ جسٹیفائی کرنے کی کوشش کی. تو اسی وجہ سے جو ہے میری ماں میرے لیے روتی تھی, تو اس لیے میں چاہتا تھا کہ یہ 100 بچوں کی مائیں اپنے 100 بچوں کے لیے روئے, ان کو میں روتا ہوا دیکھنا چاہتا تھا. تو یہ اتنا کولڈ بلڈڈ مرڈر تھا. پکڑا جب جاتا ہے تو جب یہ فیصلہ سنانے کا وقت آتا ہے تو اس کیس کا فیصلہ 16 مارچ 2000 کو سنایا جاتا ہے. سیشن جج کی عدالت میں جو جج ہوتے ہیں اللہ بخش رانجھا, وہ پاکستان کی تاریخ کا انتہائی سخت ترین فیصلہ سناتے ہیں, اور بالکل جو ٹٹ فار ٹیٹ ہوتا ہے نا, جو اس شخص نے بچوں کے ساتھ کیا وہی اس کی سزا میں, وہ ساری چیزیں جو ہے وہ یہ جج صاحب جو ہیں وہ شامل کرتے ہیں. عدالت جو ہے اپنے فیصلے میں کہتی ہے کہ اسے 100 بار سزائے موت دی جائے. اسے جب سزائے موت دی جائے تو اس کو جو ہے اسی زنجیر سے سزائے موت دی جائے جس زنجیر سے یہ بچوں کا گلا دباتا تھا, گلا گھوٹتا تھا. اس کے بعد سزائے موت جو ہے اس کو بچوں کے لاحقین اور فیملی ممبرز اور والدین کے سامنے دی جائے. اس کے علاوہ عدالت اپنے حکم میں یہ بھی کہتی ہے سزائے موت کے بعد اس کی لاش کے 100 ٹکڑے کیے جائیں, اور 100 ٹکڑے کرنے کے بعد اس کو اسی تیزاب کے ڈرم میں ڈالا جائے جیسے یہ بچوں کی
لاشوں کے ٹکڑے جو ہے تیزاب کے ڈرم میں ڈالتا تھا اور اس کے بعد جو ہے اس کا پھر جو کرنا ہے باقیات کو لاہور کی جو ہے راوی جو دریائے راوی اس میں بہا دیا جائے. تو یہ پاکستان کی تاریخ کا ایک انتہائی سخت ترین فیصلہ تھا اور ایسا فیصلہ جو ہم نے کبھی ایسا نہیں سنا. ہاں ابھی چند عرصے پہلے جو ہے ڈکٹیٹر مشرف کو جو ہے پشاور جو خصوصی عدالت ہے وہ فیصلہ سناتے ہیں. جسٹس سیٹھ جو ہوتے ہیں, نام مجھے یاد نہیں آ رہا, مرحوم جو انتقال بھی ہو گیا ہے, تو وہ یہی کہتے ہیں کہ اگر یہ مر جائے تو اس کو 3 دن تک اس کو جو ہے ڈی چوک پہ لٹکایا جائے. تو یہی وجہ تھا. اس وقت کی حکومت نے بھی بڑا سخت اعتراض کیا, یہ غیر انسانی ہے, ایسا نہیں ہو سکتا ہے. تو اس وقت کی حکومت نے بھی جو ہے وہ یہی سب کچھ کہا کہ یہ سزا نہیں دے سکتے ہم کیونکہ یہ بڑی غیر انسانی تھی, لیکن جو یہ حرکتیں کرتا تھا وہ بڑے ہی انسانی ہوتی تھی. بہرحال اس کی سزا کی نوبت ہی نہیں آتی ہے. البتہ حکومت نے واضح طور پہ کہہ دیا تھا ایسی سزا تو ہم دینے نہیں والے ہیں. تو 1 سال بعد یا پھر 2 سال بعد, کیونکہ مختلف ویب سائٹس پر جو ہے ایک کانٹرڈکشن پایا جا رہا ہے, کوئی 1 سال کلیم کرے 2 سال کلیم کرے, سزا کے بعد جو ہے وہ لاہور کی کوٹ لکھپت جیل میں مردہ پایا جاتا ہے. پولیس کہتی ہے اس نے خودکشی کر لی ہے اور اسی وجہ سے اس کی موت واقع ہو گئی. لیکن یہ خودکشی جو ہے ایک معمہ ہے, کیا واقعی میں اس نے خودکشی کی ہے یا پھر اسے سخت سزا سے بچانے کے لیے پولیس نے خود ہی قتل کر دیا ہے. بہرحال یہ ایک الگ سی بحث ہے. تو یہ تھا پاکستان کی تاریخ کا سفاک ترین قاتل جاوید اقبال. اس کی کہانی آپ نے جان لی ہے. میرا یہ خیال ہے اگر اسے جو ہے عدالتی حکم کے مطابق سزا ہوتی تو جو آج پاکستان میں بچوں کے خلاف, خواتین کے خلاف جرائم ہو رہے ہیں اس میں بہتری ہوتی. مجرم جو ہے جرم کرنے سے پہلے 100 بار سوچتے, عبرت لیتے اس کیس سے کہ ان کے ساتھ بھی یہ سب کچھ ہو سکتا ہے. لیکن انفارچونیٹلی ایسا نہیں ہوتا ہے, اسے سزا نہیں ہو پاتی اور اس نے جو ہے خودکشی کر لی ہوتی ہے یا اسے قتل کر لیا ہوتا ہے. یہ جو ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے. البتہ مجرم اپنے انجام کو ضرور پہنچا ہے, یہ ایک اچھی چیز ہے. ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. اللہ حافظ.